प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम तजिया कर रहे हैं कामरा एयर बेस के ऊपर जो हमला हुआ और स्टोर के अंदर जो किलिंग हुई। ये पाकिस्तान के अंदर पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी हमले होते रहे हैं, लेकिन एक क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये हमला किया गया है। बैनुल-अक़वामी पहलू जो है उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनली इस हमले के हवाले से पाकिस्तान ने कॉस्ट उठाई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है उसके हाथ में एक और छड़ी आ गई है, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के बारे में जो अमूमी इमेज है उसको रीइंफोर्स करेगा। जो चंद खबरें आप इस वक्त देख रहे होंगे उससे आपको पता चलेगा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की रियासत के बारे में, पाकिस्तान के अंदरूनी निज़ाम के बारे में क्या बात हो रही है। चंद एक वीडियो खबरें जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। BBC की अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो उसमें बार बार ये जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन दिफाई तनसीबात हैं उनके बारे में हमें अब सवाल उठाने पड़ेंगे, ये महफूज हैं या नहीं हैं। तो बैनुल-अक़वामी रियासतों के बैनुल-अक़वामी तौर पर रियासतों के अहम दारुल खिलाफा के अंदर या बैनुल-अक़वामी तौर पर जो अहम मीडिया है उसके न्यूज़ रूम्स के अंदर से एक ही बात आपको सामने आ रही है कि जब भी अटैक होता है तो पाकिस्तान की रियासत का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो जो इमेज है पाकिस्तान का, एक ब्रोकन रियासत है, किसी को कुछ पता नहीं है, असासे महफूज नहीं है, वो इमेज जो है वो दोबारा से रीसर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो मीडिया की हद तक तो कैंपेन जो है उसका बाकायदा आगाज़ था। अब उसके अंदर मज़ीद आपको तुंदी और तेज़ी नज़र आएगी और पुराने आर्गूमेंट्स जो मेहरान नेवल बेस के अटैक के बाद आपको महदूद होते हुए नज़र आ रहे थे, अब दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं। अंदरूनी हालात के बारे में एक नई बहस का भी आगाज़ हो गया है। इंटरनेशनली ये बात बारहा कही जाती रही है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर एक मेल्ट डाउन का शिकार है। पाकिस्तान से बहुत कहीं बदतर हालात जो हैं वो मुख्तलिफ रियासतों के हैं। इनफैक्ट मैं एक मशहूर जो बैनुल-अक़वामी लिखारी हैं उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक सेमिनार के अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने मुवाजना किया कि ज़ाहिरन पाकिस्तान के हालात इंडिया की निस्बत बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप कोर इशूज़ के ऊपर जाएँ तो और ये एक जय्यद मगरबी मुसन्नफ़ का तज्ज़िया है, कोर इशूज़ के ऊपर आप जाएँ तो आपको दोनों रियासतों के मौसर होने में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी हालात जो हैं इन वाक़यात के तनाज़ुर में एक ख़ास अहमियत इख्तियार कर लेते हैं और दोबारा से बहस रिवाइव हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि दुश्मन खुश है और पाकिस्तान के दोस्त परेशान हैं कि ये रियासत किस तरफ जा रही है। ये वो परसेप्शन है, ये वो डिबेट है जिसका दोबारा से आगाज़ होता है जब भी इस किस्म का अटैक हो रहा है। सबसे बड़ा मामला नाज़रीन एटमी असासों के बारे में है। एक और नुक्ता एतराज़ उठाया गया, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं या नहीं हैं। अगर आप डेविड सेंगर की किताब पढ़ें जो हाल ही पिछले 2 माह के अंदर सामने आई, कन्फ्रंट एंड कंसील, उसमें बताया गया कि बाराक ओबामा अमरीकी सदर ने किस तरह हाई अलर्ट के अंदर चले गए थे बहस इस खबर के ऊपर कि शायद तालिबान के पास कुछ ऐसी मालूमात आ गई हैं जिससे वो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनके हसूल का दावा कर सकते हैं। बाद में पता चला कि नासा ने जो इंटरसेप्ट्स पकड़े थे वो समझ नहीं पाए उनको, क्योंकि तालिबान जिस ज़ुबान में बात कर रहे थे, जिस एक्सेंट में, लहजे में बात कर रहे थे, वो लहजा शायद नासा वालों को समझ नहीं आया और उन्होंने गलत तशरीह करके प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दे दी। वो तशरीह गलत थी या सही थी, लेकिन US का प्रेसिडेंट जो है उस गलत तशरीह के ऊपर एक हाई अलर्ट के अंदर चला गया, मीटिंग शुरू कर दी कि पाकिस्तान के एटमी असासों का क्या होगा। पिछले चंद दिनों के अंदर एटमी असासों से मुतल्लिक बहस जो दोबारा से उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। जब इस किस्म का हमला होता है तो पाकिस्तान की रियासत और उसके इदारे बार बार बताने के बावजूद उस आर्गूमेंट का कोई जवाब नहीं बना पाते, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर बेस के ऊपर हमला हो सकता है, अगर तालिबान आउटर कॉर्डन को पेनिट्रेट कर सकते हैं 8 तालिबान, तो अगर 7 गुना ज़्यादा हो, 40 तालिबान हो, तो आपके इनर कॉर्डन तक भी पहुंच सकते हैं और वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब न्यूक्लियर एसेट को किस तरीके से महफूज किया गया एक पूरी साइंस है, लेकिन दुनिया को बताने के लिए इस साइंस के अंदरूनी मामलात को सामने लाना होता है जो मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो आर्गूमेंट कहा जाता है कि आपके असासे ऐसे ही हैं जैसे पड़े हुए हैं, वो तालिबान उसको उठा के ले जाएंगे, उसका जवाब मौसर तौर पर नहीं आ पाता। तो एयर बेस के ऊपर हमला हो या नेवल बेस के ऊपर हमला हो, असल इशू जो है एटमी असासों के बारे में उठाया जाता है और ये डिबेट दोबारा पाकिस्तान के बारे में शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी डिबेट जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर जिसका हमें नुकसान होगा कि पाकिस्तान एक नाअहल रियासत है,
اس کے اندر نظام جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے، اور اگر یہ ٹوٹ پھوٹ گئی تو امن کو کتنا خطرہ بن سکتی ہے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اب مغربی دنیا کے اندر چھپنے والا جو لٹریچر ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کا آغاز پاکستان کے اندر جمہوریت سے ہوتا ہے، اس کا آغاز پاکستان کے اندر جمہوری قوتوں اور ملٹری قوتوں کے تعلقات سے ہوتا ہے، اس کا آغاز پاکستان کی اکانومی سے ہوتا ہے، اس کا آغاز پاکستان کے اندر مدارس سے ہوتا ہے، اس کا آغاز پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے حقوق سے ہوتا ہے، میڈیا سے ہوتا ہے، اختتام اس کا ہمیشہ پاکستان کی ریاست کے ٹوٹ پھوٹ جانے کے منظر نامے پر ہی ہوتا ہے۔ اب جو بھی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی اسٹریٹجی کی ایویلیویشن دیکھیں، معاملہ اسی طرف جاتا ہے، اور اس بحث کو سسٹین کرنے کے لیے، ٹریگر کروانے کے لیے اور ری انفورس کروانے کے لیے جو اس قسم کے حملے ہیں وہ انتہائی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ فرق کامرا ایئر بیس اور مہران نیول بیس کے حملوں میں یہ ہے کہ مہران نیول بیس کے اندر دہشت گرد کامیاب ہو گئے، کامرا ایئر بیس کے اوپر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کا پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس سے متعلق جو انہوں نے سمبلزم کریٹ کیا ہے اس سے ہم منہ بھی نہیں چرا سکتے، اور اسی سمبلزم سے ہم نے چند ایک سوال نکالے ہیں۔ ایک تو یہ کہ طالبان کے خلاف پہلا سوال جو ہے، جو کامیابی کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کی ریاست اپنے محدود وسائل کے باوجود اور بین الاقوامی کبھی مدد کے ساتھ اور مدد کے بغیر اس جنگ کے اندر کارروائیاں کرتی رہی ہیں، اور بیسیوں چھوٹے اور بڑے آپریشن پاکستان نے مختلف جگہوں پر کیے ہیں، اور ہم نے بارہا یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے اس تھریٹ کو بہت حد تک نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ کوانٹیفائی نہیں ہو پا رہا کہ بہت حد سے مراد کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھایا جائے گا کہ اگر طالبان یا ان سے منسلک گروپس پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس جہاں پر رکھے گئے ہیں وہاں پر اگر حملہ کرنے کی ابھی بھی طاقت رکھتے ہیں تو پھر ہم جیت اور ہار کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں؟ وہ کیسی ہار ہے طالبان کی کہ جس کے باوجود ان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ اس قسم کے حملے اٹیمپٹ کر پائیں؟ اس سوال کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور پیشتر اس کے کہ اس کے اوپر بہت بڑی اسپیکولیشن شروع ہو جائے۔ ہمیں جیت اور ہار کے تصور کو واضح انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم جیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ طالبان ہار رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے۔ لیکن فی الحال اس قسم کے حملے جب ہوتے ہیں تو سوال دوبارہ سے اٹھائے جاتے ہیں کہ کس جیت کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اس جنگ میں ہار اصل میں کون رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کی جڑ کے بارے میں پاکستان کے اندر پالیسی کے اندر بھی اور ڈیبیٹ کے اندر بھی کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ مختلف آراء اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنا تجزیہ دینے کی سکت رکھتا ہے، اس کا حق بھی ہے، لیکن بڑے بڑے پیرامیٹرز کے اوپر آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر معاملات کو کسی پیرائی کے اندر لانا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی اگر آپ جڑ دیکھیں، اس کے اوپر جو بحث ہوتی ہے اس کی بہت ساری تھیریاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بیرونی ہاتھ والی تھیری ہے جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ جو ہوتا ہے وہ بیرونی ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے، اس کو بھی بیرونی ہاتھ نے انسٹیگیٹ کروایا ہے، یہ جتنے بھی گروپس ہیں بیرونی طور پر پیسے لے کر کام کر رہے ہیں۔ ایک اندرونی ہاتھ تھیری ہے کہ جو بیرونی ہاتھ کو آپ ہر وقت پیٹتے رہتے ہیں، آپ اندرونی ہاتھ کو نہیں دیکھتے، اصل میں اندرونی ہاتھ ہی ہے، یہ ہوم گرون لوگ ہیں، یہ انٹرنل تھریٹ ہے، یہ باہر کی جنگ نہیں ہے، آپ کو اندر کی جنگ کر کے اس کو لڑنا ہوگا۔ ایک پھر دوغلی پالیسی اور ہندوستان سے نفرت والی تھیری ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری پالیسی چونکہ دوغلی رہی ہے اور ہم بعض گروپس کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، بعض اٹیکس نہیں کرنا چاہتے، ہندوستان سے نفرت کو پالنا بھی چاہتے ہیں، اور اس نفرت کے اظہار کے لیے اپنی پالیسی کو بڑھانے کے لیے ان میں سے چند گروپس کو ہم پالنا بھی چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں۔ یہ ایک تھیری کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دوغلی پالیسی جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں ان تضادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گروپس ہم پر اٹیک کرتے ہیں۔ ایک اور تھیری ہے جس کو ہم بے قابو جن کی تھیری کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی زمانے میں یہ گروپس آپ کے کنٹرول میں تھے، اب یہ گروپس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور آپ کو ہی پلٹ کر کھا رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک لوگ جو ہیں وہ ایک دشمنانہ قسم کا اس میں سے مزہ بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو پہلے کہتے تھے، آپ نے نہیں سنا، اب آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو میجورٹی ہے وہ پریشان ہے کہ اگر واقعتاً یہ بے قابو جن ہے تو اس جن کو واپس بوتل میں کس طریقے سے بند کیا جائے۔ ایک تھیری یہ کہ امریکہ سے دوستی کا نتیجہ ہے، اگر آپ نے امریکہ سے دوستی نہ پالی ہوتی تو آپ کو وہ پالیسیاں نہ پرسو کرنی پڑتی جو آپ نے کی ہیں ان علاقوں کے اندر، جس کے نتیجے میں یہ ری ایکشن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اگر آپ سے امریکہ سے دوستی ختم کر دیں گے تو یہ ری ایکشن بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور تھیری ہے جو امریکہ سے دشمنی کی تھیری ہے کہ چونکہ آپ نے امریکہ سے دشمنی مول لی ہوئی ہے اور اسے جنگ آپ کر رہے ہیں سائلنٹ،
تو وہ بھی جنگ آپ کے خلاف کرے گا. جو کہ وہ بڑا ملک ہے, وہ آپ کو ہر جگہ پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ وہ تھیریز ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے ناظرین کہ پاکستان کے اندر بڑے پالیسی پیرامیٹرز کے اوپر کہیں پر آپ کو کنسنسس ہوتا ہوا ڈیولپ نظر نہیں آیا. یہ کنسنسس کب ڈیولپ ہوگا, کون ڈیولپ کرے گا, اوپن اینڈڈ سوال ہے. ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن اگر ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے پہلے یہ آپریشن کیوں نہیں کیا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تب کیوں نہیں کیا اور اب کیوں کر رہے ہیں. اگر یہ آپریشن پہلے بنتا تھا تو ہم نے ڈیلے کیوں کیا. اگر یہ آپریشن اب ہم کر رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں, حالات کیا تبدیل ہو گئے ہیں. جو انفارمڈ سرکلز ہیں ان کے پاس تو شاید وضاحتیں موجود ہوں گی, لیکن پبلک بحث کے اندر, میڈیا کے اندر بعض اوقات بحث جو کم معلومات پر مبنی ہوتی ہے وہ یہ ایشو یقیناً اٹھائیں گے کہ پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا اور آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر پہلے غلط تھا تو اب بھی غلط ہے, اگر پہلے صحیح تھا تو آپ نے ڈیلے کیوں کیا اور اب آپ اس کو جسٹیفائی کس طریقے سے کر رہے ہیں. شمالی وزیرستان اگر ہب ہے تو ہم نے اس کو اگنور کیوں کیا. ایک اور بڑا سوال ناظرین عدالتوں کے حوالے سے ہے, قانون کے حوالے سے ہے, سول انتظامیہ کے حوالے سے ہے, پولیس اور سیاستدانوں کے حوالے سے. ہمیں لگتا ہے کہ تمام نظام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو صرف محدود کر دیا ہے آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز تک. اگر آپریشن ہو رہے ہیں تو لوگ ان کو ڈسٹنس سے دیکھتے ہیں. قانون سازی کی ضرورت ہے, کام نہیں ہوتا. پولیس کی تنظیم نو کی ضرورت ہے, کام نہیں ہوتا ہے. عدالتوں کو فیصلے کرنے ہیں, جو بڑے بڑے مقدمات کے اندر لوگوں کو ایکوٹ کر دیا جاتا ہے. سول انتظامیہ کو سامنے آنا ہے, اس کی ریفارم نہیں ہو پا رہی. یہ تمام نظام جب تک اکٹھا نہیں ہوگا تب تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یا اندرونی جنگ ہے, یہ معاملات بھی تمام نظام نے یکجان ہو کر طے کرنے ہیں. یہ آپ کو یکجان ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کب ہوگا, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آخر میں ناظرین, جو آنے والا خلفشار ہے, اگر یہ واقعات زیادہ ہونے شروع ہو گئے, اہم تنصیبات پر ایک نہیں 20 حملے شروع ہو گئے اور اس کے نتیجے میں دنیا نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بڑی باتیں شروع کر دیں, اگر میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا انتظامیہ کا, تو آنے والے دنوں میں کیا کچھ ریاست کے اندر ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کون سوچ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کا صدر, پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کی انتظامیہ اور جوڈیشری اکٹھے ہو کے اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. اگر آرمی سوچ رہی ہے, جو کہ یقیناً سوچ رہی ہوگی, تو وہ سوچ ایک یونی ڈائمینشنل ہے. اس خلفشار کو ٹیکل کس طریقے سے کرنا ہے, اس کے اوپر مربوط نظر کسی کی نہیں ہے, جو میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. ہماری طرف سے ناظرین آج صرف یہی کچھ ان واقعات کا تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.